بنی عاد اور حضرت ہود علیہ السلام۔ عمان کا ایک علاقہ شسر تھا جو تقریباً 7000 سال پہلے مٹی میں مل گیا تھا اور 1992 کی کدوائی میں برآمد ہوئے۔ اب ہم اس علاقے کی طرف سفر کر رہے ہیں جس کے آج کا نام ہے احقاف یا اوبار۔ یہ ہے عمان کا شہر سلالہ۔ یہاں سے 172 کلومیٹر ریگستان سے سفر کرنے پر اوبار پہنچتے ہیں۔ یہ اوبار ہے جہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بنی عاد رہتی تھی۔ یہ ان مکانوں کے کھنڈر ہیں جو ریتوں کے انبار نکالنے پر برآمد ہوئے۔ سورہ 11 ہود آیت 50 میں اللہ فرماتا ہے وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا بھائیو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم خدا پر محض اختراع کر رہے ہو۔ سورہ ہود میں خدا تعالی کہتا ہے پیغمبر ہود علیہ السلام کے پیغامات کو مغرور قوم نے ٹکرا دیا۔ بنی عاد کو خدا تعالی نے پانی سے مالا مال کیا۔ یہ اس زمانے کا ایک کنواں ہے جس میں آج بھی پانی بھرا ہوا ہے۔ سورہ 89 الفجر آیات 6، 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ کیا تم نے کبھی نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، جو ارم کی قوم تھی، بڑے ستونوں والے تھے، سارے شہروں میں ویسی زوردار قوم پیدا نہیں ہوئی۔ ان کے ستونوں کے یہ کھنڈر ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بنی عاد نے استعمال کیا ہے۔ سکے جات جو پتھر سے بنائے گئے۔ اس زمانے میں کثرت سے لوبان کی کھیتی ہوتی تھی۔ اس کا عرق دواؤں اور خوشبوؤں میں استعمال ہوتا تھا، جن کے برآمد کرنے سے بنی عاد خوشحال اور مالدار بن گئے۔ جب بنی عاد نے بت پرستی اور حق تلفی کو جاری رکھا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی کی تاکید دی، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ خدا تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کے بعد بنی عاد کو تباہ و برباد کیا۔ سورہ 69 الحاقہ آیات 6 اور 7 میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. عاد قوم سخت ہوا سے ہلاک کی گئی جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن برابر مسلط رہی. بس تو اس قوم کو دیکھنا کہ اونٹے پڑے ہیں، وہ گویا کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے تھے. عمر کی چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان ہے. اس وقت کی سخت آندھی میں ان کی بستیاں ریت میں دھنس گئیں. کھدوائی کرنے پر ان میں سے بہت کم بستیاں درآمد ہوئیں. ریت کے نکالنے پر شاید اور بستیاں نکل جائیں گی. عیش و عشرت میں مست رہنے والے انسانوں تاریخ سے عبرت حاصل کریں گے.